अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नामा अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है। आप प्लीज अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से सबसे प्यारी नेमतें पता है कौन सी होती है? अगर आपको आपका जीवन साथी अच्छा मिल जाए, अगर आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसा माल अता कर दे जो आफियत वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारि सू, कि ए अल्लाह मैं बुरे हमसाये से पनाह मांगती हूँ, व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्लल मशीब, और ऐसे जीवन साथी से जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे, व मिन वलदिन यकूनु इलैया रब्बा, और ऐसी औलाद से जो नाफरमान हो, व मिन मालिन यकूनु इलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से अल्लाह जो मेरे लिए अजाब बन जाए, व मिन खलीलिन माकिरिन, और ऐसे चलाक दोस्त से आइनुहु तरानी व कल्बुहु यरआनी, उसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते रहे। ए रुआ हसनतन दफनहा, अगर वो मुझ में कोई अच्छाई देखे तो उसे अपने तक ही रखे। ए रुआ सय्यतिन अदाहा, और अगर वो मुझ में कोई बुराई देखे तो उसका चर्चा करे। इतनी प्यारी दुआ है, मुकम्मल दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा करें, क्योंकि अल्लाह की नेमतों में से अच्छा हमसाया मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छी औलाद मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा माल मिल जाए, तो फिर हमें और क्या चाहिए। इसलिए इस दुआ को याद कर ले, बहुत प्यारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारि सू, कि ए अल्लाह मैं बुरे हमसाये से पनाह मांगती हूँ, व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्लल मशीब, और ऐसे जीवन साथी से जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे, व मिन वलदिन यकूनु इलैया रब्बा, और ऐसी औलाद से जो नाफरमान हो, व मिन मालिन यकूनु इलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से अल्लाह जो मेरे लिए अजाब बन जाए, व मिन खलीलिन माकिरिन, और ऐसे चलाक दोस्त से आइनुहु तरानी व कल्बुहु यरआनी, उसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते रहे। ए रुआ हसनतन दफनहा, अगर वो मुझ में कोई अच्छाई देखे तो उसे अपने तक ही रखे। ए रुआ सय्यतिन अदाहा, और अगर वो मुझ में कोई बुराई देखे तो उसका चर्चा करे। अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छी औलाद मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा माल मिल जाए, तो फिर हमें और क्या है। जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है ना, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, राइट। हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खामन का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है? आप सोचिए, आज हमने लिबास पहना तो क्या है? सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है? गर्मी है, सर्दी है, उससे बचाता है, राइट। लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी
کمزوری ہے، اپنی عادتوں کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا نا، ان میں یہ کیا مطلب، پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے نہ ایسی جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے. دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے. اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا، ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا
اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی جی, اب ڈیورس ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا. اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے, ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے, اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے, تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس, وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں, کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا, وہ نانو نفقہ, عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی, دیکھو عورت تو کماتی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دے تو دے, نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا, رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا, کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک, اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے, بڑا اچھی جاب تھی, آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے, کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا, لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری, کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا, اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان, 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں, مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا, آپ مجھے بتائیں, کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ, کیونکہ گھر کو کیا, بچوں کو کیا, اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام, میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں, لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے, اب آپ پہ ہے, آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, سب کچھ, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے, میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے, میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. واللہ آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا, آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا, آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے, کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ, پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے.
माँ बाप भी नहीं बताते, माँ बाप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं बच्चों से। अगर एक दफा बता दिया, अगली दफा उसने कहना बस भी करे अम्मी आप ज्यादा ही फनाटिक तो नहीं हो गई। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जिंदगियों में कुरान खोल दे। मैं कितना भी बोल जाऊंगी ना बेटा, फिर भी थोड़ी देर में आप भूल जाओगे। अभी खाना ओपन होएगा, उसके बाद हा हा ही बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि मैंने आपको क्या कहा था। जब तक कुरान हमारा हाजिर इमाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल के हुए बहुत साल गुजर गए ना, लेकिन कुरान हमारे पास है। ये बताएगा कि मेरी जिंदगी कैसे होनी है, ये बताएगा कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने हैं, ये बताएगा मैंने ससुराल में कैसे जाके रहना है, ये बताएगा। ये वो दीन जिसने हमें यहाँ तक बताया कि हमने सोना कैसे, जागना कैसे, बात कैसे करनी, इवन बाथरूम में कैसे जाना और बाहर कैसे आना, ये भी बताया। कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करना है। क्या वो दीन हमें ऐसे छोड़ देगा? तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? सब आज रात को सोने से पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज अ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोई कोशिश नहीं की थी, मैं कोई इस्लाम लेके तो नहीं आई हूँ, मुसलमान घर में पैदा हो गई हूँ। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया मैं जानती हूँ? और क्या वो जॉब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब से क्यों ली थी, उन पे जो इतने अजाब आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो। एग्जैक्टली वो चीज आज आप मुसलमान करें जो हम हर जगह पिट रहे हैं ना। हर जगह मुसलमान जलील हो रहे हैं। आज कोई हमारा रूज का दौर नहीं है, हम हर जगह जलील हो रहे हैं। तो ये कोई अल्लाह की रहमत तो नहीं है हम पे? सोचो तो सही, क्यों अल्लाह का गजब है? क्यों हमारे घर में बेचैनियां है? क्यों सारा कुछ होते हुए भी हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं? अल्लाह का दीन जो था वो मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए था, हमने उसको छोड़ दिया। अल्लाह करे कि अब आप नए घर में जाओगे ना तो अल्लाह की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है, अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी हमारे सामने है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वैसा करने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, तो आप लोग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नए टीचर्स जो थे ना, जो इस दफ़ा के कोर्स में थे, उनसे मैं नहीं मिली हुई थी, तो नई बच्चियों से मैं मिली। माशाल्लाह इतना दिल खुश हुआ कि छोटी छोटी सी बच्चियां हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आज की जो हदीस है, मैं ख़ास तौर पे इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि इंसान का रवैया जो होता है, तकब्बर क्या है। क्योंकि आप देखिए, हम किसी से भी अगर बात करते हैं ना तकब्बर की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि तुम्हें पता है तकब्बर जो करता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, तो कभी तकब्बर ना करना हो। तो मैं कहूँगी मैं तो तकब्बर करती नहीं हूँ। मतलब किसी को भी आप कह देंगे ना, ये कोई भी नहीं मानता। तो आज इस हदीस से हमने ये देखना है कि हमने किसी के बारे में नहीं, हमने अपनी ज़ात में ये देखना है और उसका टेस्ट भी हमने करना है कि कैसे हमें ये पता चले कि कहीं मेरी ज़ात में तो नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर भले हमने नमाजें पढ़ी हैं, रातें जागी हैं, तस्बीहात की हुई हैं, हमने तहज्जुदें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर तकब्बर हो गया तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट तो करना ज़रूरी है ना। तो हमने कैसे टेस्ट करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों के घर में कोई ना कोई काम वाली तो आती होंगी ना। तो आपने ये देखना है कि आपका रवैया उनके साथ उस वक़्त कैसा है जिस वक़्त वो आपको कोई मशवरा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें के बाजी आप पता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो या फिर अगर आपने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से आपको कुछ आगे से ठीक ही जवाब दिया, लेकिन आपको कि मुझे जवाब दिया, मुझे आगे से ऐसे बोलती है। तो इस तरह की आपने कल ही सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो रात हो गई ना, सुबह आपने ये टेस्ट करना है कि क्या सारा दिन जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं जो घर में काम वाली हैं या आपके अंडर कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह से, आप देखें तकब्बर ज़रूरी नहीं है ये काम वालों से, हमारे रिश्तों में भी
ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ تکبر کا احساس ہو جاتا ہے. کبھی خاوند کو لگتا ہے کہ مجھے جواب دیا، میرے ساتھ ایسے بات کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو دین کا سفر ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا سفر ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے نکالتے جائیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر کو اتنا پیوریفائی کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے. تو مسلم کی حدیث ہے 5108. اللہ اکبر، یہ پھر سے ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا ہے یوٹیوب میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، میں نے کہہ دیا تھا اسی لیے کہ اگر کوئی زیادہ آپ لوگوں کو مشکل ہوئی تو آپ لوگ فیس بک میں آ جائیے گا انشاءاللہ. تو مسلم کی حدیث ہے 5108. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، کہ نہیں داخل ہوگا وہ جنت میں، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں ہوگا مثقال ذرۃ. ذرہ آپ دیکھیں کتنا، اتنا ذرے کے برابر بھی، من کبر، کہ ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر کوئی کبر ہوگا، اس کے دل کے اندر کوئی تکبر، کوئی بڑائی کا احساس ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو بڑا بڑا کبر تو دور، آپ سائڈ پہ کر دینا، یہ ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ مٹی ہو جاؤ، کہ جو بھی اگر آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام والے عطا کیے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گھر کے کام میں، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کا شکریہ کہ وہ لوگ اس طرح سے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے جی. یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا
اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے۔ وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے، اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے۔ اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا، اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔